یہ کہانی ہمارے جو چھوٹے علاقوں کے یا چھوٹے چھوٹے محلوں کے یا چھوٹے چھوٹے ایریاز کے لوگ ہیں ان کو اپنی اپنی سی لگے گی۔ آپ لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے داروں میں کوئی شخص یا پھر آپ کے جو ہے کہ آفس میں کوئی چھوٹی موٹی جاب کرنے والا شخص اچانک آپ کی نظروں سے دور ہوا، چاہے کسی بھی واقعے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی لڑائی کی وجہ سے، یا کوئی بھی ایسے سینیریوز حالات بن گئے جس کی وجہ سے اس کو آپ کی نظروں سے دور ہونا پڑ گیا، یا آپ کی نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا، یا وہ آپ کو کبھی کبھی دکھنا شروع ہو جائے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے شخص کہ جو محلے میں جو ہے وہ ایسے ہی گلیوں میں، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور اچانک وہ لوگ جو ہے وہ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خبر ملتی ہے کہ یار اس فلانے شخص نے کوئی چھوٹی موٹی یا نئی گاڑی لے لی ہے، یا پھر وہ اپنی جو رہائش ہے وہ کسی اچھے علاقے میں جو ہے وہ موو کر گیا، شفٹ کر گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وقتاً فوقتاً وہ شخص آپ سے ملتا ہے تو اس کے پہناوے سے، اس کی گیجٹ سے، اس کے بات کرنے کے انداز سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ لڑکا تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ترقی کی راستے جو ہے وہ منزلیں جو ہے وہ طے کری جا رہا ہے، اور روز بروز اس کی ترقی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کے مشاہدے میں بات آئی ہوگی، اور ایسے لوگوں کو لوگ دیکھ کے جو ڈسکشن ان کی آپس میں وہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یار یہ کل کا بچہ تھا، دیکھو آج کامیابی کی طرف چل پڑا ہے یا کامیاب ہو گیا، دیکھو یار اس نے فلانی گاڑی لے لی ہے، فلانا گھر لے لیا، یا فلانی جگہ پہ شفٹ ہو گیا، یا ابراڈ چلا گیا، یا کوئی بزنس بہت اچھا سٹیبل کر لیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں، آپ کی آبزرویشن میں ضرور آئی ہوں گی، آئی ہوپ۔ اب اس سارے کیس کے اندر ایسا کیا ہوا ہے کہ ایسا کیا ہوا اس شخص کے ساتھ، یا کوئی ایسا حادثہ کیا پیش آیا کہ وہ شخص اچانک جو ہے وہ اپنی پرانی ڈگر کو چھوڑ کے جو ہے وہ کسی نئے راستے پہ چل پڑا، ترقی کے راستے پہ چل پڑا۔ اب وہ پیسہ یا کوئی ترقی اس کی ہو رہی ہے، وہ صحیح راستے پہ ہو رہی ہے یا غلط راستے پہ ہو رہی ہے، یہ الگ ایشو ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اصل جو چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفرنٹ راستے پہ جو ہے وہ چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس جو ہے وہ معاملات جو ہے بہتر ہو گئے ہیں، ترقی کر رہا ہے، روپے پیسے میں، مال دولت میں، گاڑیوں میں، اٹس لائک دیٹ۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میرے مشاہدے میں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے، اکثر و بیشتر یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا فیکٹر تو ہوتا ہے صحبت۔ اس شخص کی یا تو صحبت بدلی ہے، اس کے پرانے یارانے کسی لڑائی کی وجہ سے چھوٹ گئے یا چھڑا دیے گئے، یا کوئی حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو وہ یارانے یا وہ صحبتیں اس کو چھوڑنی پڑیں، اور وہ نئی صحبت کی طرف چلا گیا۔ نئے لوگ ملے، نئے دوست بنے، نئے جو ہے وہ صحبت میں وہ شخص گیا، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ اس صحبت میں رہ کے جو چیزیں ڈیولپ کیں، جو چیزیں اس کے دماغ میں آئیں، جو چیزیں اس نے ڈیولپ کی، اس کے بعد اس راستے پہ وہ چل پڑا اور وہ ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر، اس کو کوئی استاد اچھا مل گیا ہو، یا مطلب جس فیلڈ میں بھی وہ جانا چاہ رہا ہو، یا جو کوئی کام وہ کرنا چاہ رہا ہو، اس کے ریلیٹڈ اس کو کوئی گائیڈنس دینے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی شخص اس کو بہت اچھا مل گیا ہو، اس نے پراپر اس کو اس کے کام کے مطابق گائیڈ کیا ہو، اور پھر وہ سیکھنے کے بعد اس کام میں جب لگا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا کرنی شروع کر دی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ وہ راستہ صحیح ہے یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ اس کسی بھی راستے پہ چل کے اپنا مال دولت یا چیزیں تو بنا ہی رہا ہے، کاروبار تو کر ہی رہا ہے، ترقی تو کر ہی رہا ہے، اور ترقی صحیح راستے پہ غلط راستے پہ، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو اس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے وہ ہے بکس، کتابیں۔ اس کو کوئی کتابیں اچھی مل گئی ہوں جس نے اس کی زندگی میں جو ہے وہ بھونچال برپا کر دیا ہو، اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہو۔ یہ تیسرا جز جو ہے نا، یہ کتابیں۔ کتابوں سب سے پہلی ہو گئی صحبت۔ اگر آپ کی صحبت اچھی ہے، جس طرح کے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے یا جس طرح کے یارانے آپ کے ہوں گے،
اسی طرح کا آپ کا فیوچر، اسی طرح کی آپ کی فائنینشیل سٹیٹس آٹومیٹکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح کی جو ہے وہ آپ کو استاد ملتے ہیں اور استاد سے آپ جس طرح سے گائیڈ لائن لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو بھی وہ آپ کے سکسیس کی وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کتابوں کی طرف جاتے ہیں، اچھی کتابیں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کتابوں کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کے اوپر بھی ترقی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ تین چیزیں اصل میں کرتی کیا ہیں؟ اب سوال تو یہ ہوگا تین چیزوں کا رول ہوتا ہے، لیکن اصل میں کرتی کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں انسان کی سوچ کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ انسان کا جو آبزرویشن ہے، انسان کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کی جو تھاٹ ہے، اس کا جو ویژن ہے، یہ اس کو بلڈ کرتی ہیں، اس کو بڑا کرتی ہیں، اس کو بہتر کرتی ہیں۔ تو جب انسان کی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو سوچ ڈیولپ ہونے کے بعد انسان کے معاملات بھی سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سوچ اصل میں بیسک یا بنیاد ہوتی ہے کسی بھی چیز کے وقوع پذیر ہونے میں۔ یا کوئی بھی چیز جب وقوع پذیر ہوتی ہے اس سے پہلے وہ انسان کے دل میں اس کا خیال پیدا ہو جاتا ہے یا اس کی سوچ اس کے دل میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ چیز اپنے وجود میں آ جاتی ہے۔ اٹس لائک دیٹ کہ آپ کے دل میں کوئی خیال آیا کہ جی مجھے فلانی بلڈنگ جو ہے وہ بنانی ہے، 7 منزلہ، 100 منزلہ، 10 منزلہ، واٹ سو ایور۔ تو اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے دل میں خیال آیا نا کہ مجھے یہ بنانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس چیز کو اپنے جو ہے وہ تخیل میں، خیال میں، اپنی امیجنیشن میں اس کی میپنگ کرتے ہیں۔ میپ کرتے ہیں اس بلڈنگ کو، پہلے میپنگ کرنے کے بعد اس بلڈنگ کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اس کو نقش کرتے ہیں، پھر اس کو آپ پیپر میں اتارتے ہیں اور پیپر میں اتارنے کے بعد پھر اس کو آپ وجود میں لے کر آتے ہیں، آپ اس کو اس فزیکل ورلڈ میں لے کر آتے ہیں۔ مطلب کسی بھی کامیابی کے پیچھے سب سے پہلے اس کی تھاٹ ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ کامیابی وقوع پذیر ہونے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے صرف اور ایک سوچ ہوتی ہے، صرف ایک خیال ہوتی ہے۔ تو اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ اپنی صحبتوں کو بدلیے، اچھی کتابیں پڑھیے اور کسی اچھے استاد کی شاگردی میں جائیے۔ جزاک اللہ خیر۔